تھا نا بات کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ کے کاشکر. لوگوں کو پتا تھا نیل کہاں ہے اور لوگوں کو پتا تھا کاشکر میں کون سا مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے جس وقت وہ پوری باڈی آف نالج میں پڑھائی جا رہی تھی 300 سال ہمیں علم پڑھایا گیا اور اس علم کی بنیاد کے اوپر ہمیں مختلف قسم کی چیزیں پڑھائی گئی جن میں سب سے بدترین علم جو تھا وہ وطنیت کا علم تھا جس کی نفی کی ہے ایک بات کہتے ہیں تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت تیرے کاشان ہے دین نبوی ہے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیش تو مستفی ہے اور نظارہ تیری نہ زمان میں دکھا دے اے مستفی خاک میں خود کو. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیشن سٹیٹ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے, 1924 میں ویزا ریگولیشن آئی ہیں اور 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز قائم کی گئی ہیں اور اس پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. یہ مصریوں کا پجرا ہے, یہ یونانیوں کا پجرا ہے, یہ فرینچ کا پجرا ہے. یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا پہ پڑھا جو بنیادی تصور دیا گیا تھا اس کے مقابلے میں اقبال نے سبق دیا. تصور یہ دیا گیا تھا کہ قومیں نسل رنگ زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. سب سے اہم تصور جو ہے وہ زمین کا ہے. اے وطن ہم نہ تیری شمع کے پروانہ, یہی ہے نا, 1 انچ ٹکڑے پہ ہم جان دے دیں گے. اقبال نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سے بوتا, اس سے کمزور, اس سے نکما رشتہ ہی کوئی نہیں ہے جو زمین کا رشتہ ہے. جس دن یہ زمین جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کرتی رہی ہے, جس دن زمین انسانوں کو پینے کا پانی نہیں دیتی, لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسری کی ماں کو پتہ جاتا ہے. کوئی نہیں رہا, نہ زلزلے میں رہا, نہ بیماری میں رہا, نہ قحط میں رہا, یہاں تک کہ بے روزگاری میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ رہتا. وہاں جا کے اگر وہاں پر ایڈجسٹ ہو جائیں تو ماں کو بھول جاتے ہیں, اور وہاں جہاں غلامانہ زندگی جیسے ہمارے یورپ میں جائے ہوئے لوگ گزارتے ہیں تو پھر ان کو ماں بڑی یاد آتی ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں تو ان کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں اگر اسکول میں داخل کرتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ LGBT اس کو زبردستی پڑھاتے ہیں تو وہ روتا ہے کہ گجر خان کے اسکول میں تو LGBT نہیں پڑھا سکتے تھے اس کو. پھر اس کو ماں آتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو وہاں پر اس کو بنا دیں, میئر بنا دیں, فلاں بنا دیں, پھر وہ کہتا ہے نہیں, سکسیسفل انڈیویجولز آف دا ورلڈ, غربت میں جا کے چمکا وہ نام ہے وطن میں جو مشہور. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک نیشنلٹی ہے, اس کے علاوہ بھی ایک قومیت ہے. وہ قومیت رنگ سے بالاتر ہے, وہ قومیت زبان سے بالاتر ہے, وہ قومیت علاقے سے بالاتر ہے. وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیت ہے اور وہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی نیل کے ساحل سے لے کے وہاں کے خانے. میں کبھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عمر میں, 18 سال کی عمر میں اس شخص نے شکوہ جواب شکوہ لکھا. 18 سال. آپ سوچیں کہ وہ ساری باتیں جو میں اور آج کرتے ہیں اقبال نے اس وقت اللہ سے کی. کیوں سے آکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر سردہ نہ کروں, میں اگر میں دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل کھانا. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے, ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور پھر اس نے وہاں وہی باتیں کی ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان. آج تک یہی باتیں کرتے ہیں, سب کچھ یہی باتیں کرتے ہیں. لیکن اقبال کو جو جواب سے اللہ تبارک تعالیٰ سے الہامی کیفیت میں اترا ہے, وہ جواب وہ سارے کا سارا جواب ہے جو قرآن پاک کے اندر دیا گیا کہ کس بنیاد پہ ہم تم کو اس دنیا کے اندر معزز کریں. اور وہ جواب ایسے ہے جیسے ایک نعت ہے. عموماً لوگ شکوے کے بارے میں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شکایت ہے, لیکن جواب شکوہ میں شکایت کا جواب. لیکن میں نے ہمیشہ اس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ یہ ایک بہت مسلسل نعت ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی افسانہ لکھنے لگتے ہیں تو افسانے میں آپ کو آخر میں کچھ لائنیں ایسی لگتی ہیں کہ سمجھتے ہیں اصل بات تو یہ تھی جو کہنے لگتی بات. نظم کا آخری شعر نظم کا بہاؤ لے کے آتا ہے. اقبال کا بھی یہی کیفیت ہے. شکوے کا بہاؤ کہاں سے آتا ہے؟ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز سے کیا, عرش والوں کو بھی کھلتا نہ تھرے یہ راز سے کیا, تاثرے رشی نشان کی تگو تار سے کیا, آدھی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آزاد اس سکان زمین کیسے ہیں, شوق گستاخ کے پستی کے مکی کیسے ہیں. اس قدر شوق کے اللہ سے بھی بتا تھا جو مسجود ملائک, یہ وہی آدم
کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اور جواب جہاں سے شروع ہوتا ہے، سوچیں کہ یہ جواب مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے جو اقبال کو ملا ہے۔ شکر شکوے کو کیا، حسن ادا سے تو نے ہم سکن کر دیا بندوں کو بلاتے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خواہش ہی ایک ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ ہم سخن ہوں، مجھ سے گفتگو کریں، مجھ سے بات کریں۔ اور بھائی کہ تم نے کتنی خوبصورتی سے شکوے کو ادا کیا ہے کہ تم نے انسانوں کا اللہ سے امتحان کرنا، اور پھر جو جواب آتا ہے اس جواب کے اندر وہ تمام چیزوں کا جواب، کہ جو مشہور ہے کہ ہم دیکھنے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہمارا جو بات ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کے بارے میں ایک صاحب ہے، انہوں نے غلام مصطفیٰ خان، انہوں نے ایک کتاب لکھی اقبال اور قرآن، اور انہوں نے ہر وہ اقبال کا شعر نکالا، اس کے پیچھے قرآن کے آیت نکالا، پورے شکوے کے پیچھے قرآن پاک کی ایک آیت انہوں نے نکالی ہے، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت، کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، یعنی تم یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، لیکن یہ چیزیں نہیں مانتے، کیا ہے وجزاء من یفعل ذلک منکم۔ اور پھر تم بتاتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ ہم ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ تم کافر ہو جاؤ، بھلے ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے جاؤ، ہم تمہیں ناروے بنا دیں گے، ہم تمہیں سویڈن بنا دیں گے، ہم تمہیں ڈنمارک بنا دیں گے، ہم تمہیں سب جاؤ، لیکن تم جمخانہ کی ممبرشپ لے کے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کہو میں کلوز کالر پہن کے نہیں آتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ میں یہاں پر چپلیاں پہن کے آ جاؤں۔ پھر تم جب میری ممبرشپ پہ دستخط کر دیتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر نہیں۔ اور اگر تم ایسا کرو پھر تمہارے ساتھ ایک رویہ ضرور کہ میں دنیا میں تمہیں عزت نہیں لینے دوں گا، الا خزی فی الحیات الدنیا۔ وہاں اقبال کہتا ہے حل کیا ہے اس کا؟ ہماری ساری برائیوں کو اقبال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی الہامی کیفیت میں جو چیزیں پورا چپا پڑتے، تم تو جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح تم کے مسلمان بھی، پورا جواب شکوہ اس کا جواب ہے میری اور آپ کی شکایتوں میں۔ آخر میں ہے فکر رکھیے کہ دہر میں اس میں محمد سے جانا اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم دے، تقدیر تمہیں خود لکھتا۔ تقدیر کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لباس کو دیکھ کے، جن کی حیت کو دیکھ کے تم انہیں اپنے درمیان بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہو، لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کہ وہ اللہ کے نام پہ اگر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسمیں پوری کرتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم سے۔ اور یہ کیسے آتی ہے؟ اس کے بارے میں اقبال نے اتنے بار کہا، اگر تم بھی خواہی مسلمان ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مسلمان کی طرح کی زندگی گزارو گے؟ کیسے گزارو گے؟ نیست ممکن جذبہ قرآن حدیثاً، اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تم قرآن کے بارے میں اور اپنے بارے میں دعویٰ۔ اقبال جیسا عاشق مطلب ان لوگوں میں سے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سطح کا عشق بھی دیکھا، یعنی دلیل عشق دیکھیں، یہ دلیل بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ اقبال جس زمانے میں سعود بن عبدالعزیز جو تھے یہ آگے تھے تو انہوں نے جالیوں سے لوگوں کو دور ہٹانا شروع کر دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے عبدالعزیز کے بارے میں۔ اور اس زمانے میں ہمارے ہاں ایک بڑا عام نعت پڑی جاتی تھی کہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا اور روضے دی جالی چم لیں، یہ بڑی مشہور نعت۔ اقبال بڑی کمال بات کرتے ہیں وہاں کہ سجود نیست ہے عبدالعزیزی، اے عبدالعزیز میں سجدہ تو نہیں کر رہا، بروپم بس بجا خاکے کرے، میں تو یار کے دروازے پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دے، بروپم بس مجا خاکے کرے۔ اس طرح کا عاشق دعویٰ کیا کرتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ گر دلم آئینہ بے جوہرست، یہ دعویٰ ایسے نہیں ہوتا، خالی عشق نہیں ہے اقبال کا۔ گر دلم آئینہ بے جوہرست، اے اللہ میرے دل کے آئینے میں اگر کوئی جوہر نہیں ہے
اور جوہر کس کو کہتا ہے؟ قلب حرفم غیر قرآن مزمرت، اگر میرے دل کے اندر قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی موجود ہے، چھوٹا تھا ہے، قلب حرفم غیر قرآن مزمرت، میرے دل کے آئینے میں چھوٹا سا کوئی اور لفظ موجود ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، میری ناموس کا جو پردہ بنا ہوا ہے اس کو چاک کر دے، یہ خیام آراد خارم پاک کن، میرے جیسے کانٹے کو اس اپنے پھولوں کو گلستان سے نکال کے باہر پہن۔ یہاں نہیں رکتا اقبال، روز محشر خار الرسوا کن مرا، اگر میرے دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ ہے مجھے قیامت کے دن رسوا کر دینا، بے نصیب البوسہ پاک کن مرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا۔ گر تو بھی خواہی مسلمان دیستن نیست ممکن جز تو قرآن دیستن، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ ہم جس سارے کے سارے اس وقت تم لوگوں نے سسٹم بنا رکھا ہے، اس سسٹم سے باہر نکلو۔ اس لیے تو کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے؟ مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ تم تعلیم ان کی پڑھتے ہو، جغرافیہ ان کا پڑھتے ہو، سوشل سائنس اس کی پڑھتے ہو، تمہارے اندر سے کیا ہوگا؟ گلا تو کھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے فلا لا الہ الا اللہ؟ یہ ہے بات۔ اسی لیے وہ روتا ہے کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح سے، تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے خالی نہیں رانے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح سے۔ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو، کردار، تو ثابت حسین۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ لوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تک ہے منفع۔ اصل فکر اقبال کی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس نوجوان کو انگلی پکڑ کے آگے چلاتی ہے کہ تمہارے آباء اجداد کیا ہے۔ آخری دنوں کی جو ان کی اس کی نظمیں ہیں، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ جو ارمغان حجاز ان کی موت کے بعد کی نظم چھپی ہے، اس کتاب چھپی ہے، اس کی نظمیں ان کی سب سے اہم ترین نظم تو اس میں ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اس کا تو میں بھی تھوڑی سی آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کس کینوس پہ لکھی گئی نظم ہے، اور آج کے دور کی پوری یونائٹڈ نیشنز اور جو انٹرنیشنل سینیریو، اور اس انٹرنیشنل سینیریو کے اندر جو ایک مکمل تاغوت جو بٹھایا اقبال نے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کس نے بٹھایا اقبال۔ لیکن اس کی ایک نظم بڑی کمال ہے، وہ نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت چلے تو صفت سیل رواں کر، وادی یہ ہماری ہے، یہ صحرا بھی ہمارا، دنیا کو ہے پھر ہمارے قے روح و بدن پہ، اقبال روح اور بدن کو علیحدہ کر دیا، دنیا کو ہے پھر ہمارے قے روح و بدن پہ، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان خیرارا، اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ اقبال کا شعر آج 2022 میں سچ ثابت ہوا ہے افغانستان کے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی وہاں آئی ہے، 48 کنٹریز، امریکنز، وہ ٹیکنالوجی جن کو نائٹ سیونگ سے لے کے ڈرون سے لے کے کیا کا کچھ پورے کا پورا وہ کور کرتے تھے۔ میں تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ افغانستان بچے گا کیسے؟ یہاں پر تو چوٹی نہیں بچ سکتی، ذلت آمیز شکست۔ 22 امریکن سولجرز کمٹنگ سوسائڈ ایوری ڈے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور اخلاص عمل مان میں آغان کھن سے شان جب کرنا نوازم بلدارا۔ اس نیازان کہن جو ہیں، یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اس پورے کے پورے وجود کے اندر اقبال نے اس مغرب کے ڈیموکریٹک سسٹم سے بھی نفی کی کہ تم جس جمہوریت کے اندر پلتے ہو، اس جمہوریت کے اندر انسان کو اس وہ مقام و مرتبہ ملتا ہی نہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کے جمہوریت کا چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو، طرز جمہوری سے گریز کر کسی پختہ کار کا غلام ہو جا۔ کیا مغز ہر فکر انسانی نہیں آئی، 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ آپ دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں جا کے دیکھیں، آپ کو ایسے نظر آئیں
یعنی آپ سوچیں کہ $6.8 بلین اگر اوباما کو نہ ملے تو الیکشن نہیں جیت سکتا. اور جس نے $6.8 بلین بش کو دیے تھے اس نے کہا تھا عراق میں فوجی بھیجو جیسا گروتھ امریکن سپائی میرے تم نے پیسے دیے ہوئے تمہیں. یہ وہ ڈیموکریسی ہے جو کہ $4 بلین سرکوزی کو نہ ملے وہ نہیں جیت سکتا. اسی طرح اس کو گورڈن براؤن کو اگر 3 یا 4 بلین پاؤنڈ نہ ملے وہ نہیں جیت سکتا. اس نے کہا چہرہ روشن اندروں جمعیت سے تعلیم ہے. اور اس نے ابلیس کے بارے میں جو خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس ایک دفعہ پیش ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے پر کال اللہ سے کہتا ہے پر کالا آتش آدم کی کہتے کہ میں دیکھ تیری آدم جو ہے کیسے جہنم میں جائے. اس میں اللہ سے ابلیس ایک درخواست کرتا ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. اس وقت دنیا میں جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ابلیس کا کام بہترین کر رہے ہیں. باقی نہیں اب میری ضرورت ہے اللہ, اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں, مجھے واپس بلا لے بھائی, میرا کام کرنے والے اتنے لوگ موجود ہو گئے. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت ہے. وہ اقبال جو کیفیت اس میں بیان کرتا ہے ابلیس کو اس نے بنایا تو اس وقت بیسیکلی برطانیہ کو اس نے, اور آج بھی برطانیہ ہے. امریکنس ہیں بالکل بیوقوف کے بچے ہیں جن کو برطانیہ جس طرح چلاتا ہے ویسے چلاتا ہے. میں اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ پینٹاگون جو ہے یہ بروٹل فورس ہے جو سارے کا سارا, کیونکہ آپ خود سوچیں کہ 1916 کے اندر جو بالفور ڈیکلیریشن آیا ہے جس کے تحت انہوں نے ان کو آباد کیا ہے یہودیوں کو وہاں پر, اور انہوں نے کہا تھا all the Jews living in any part of the world are to be considered as one nation and they have the right to go back to their promised land. وہ بالفور ڈیکلیریشن گورے نے لے کے آیا, اس کے اوپر وہ مجلس بناتا ہے اور مجلس کے اندر اس کے مختلف مشیر ہیں مختلف گفتگو کرتے جاتے ہیں. ایک آتا ہے کیا ہے اس یہودی کی شرارت کا جواب, ہاں کلیم بے تجلی یا مسیح میں نیس پیغمبر بڑے کندر بغلدار کے ساتھ اس کے مارکس کے بارے میں کہتا ہے کہ کیسی زبردست شخص ہے. اتنی آخر میں خطاب کرتا ہے, وہ کہتا ہے کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شروع سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک خوب, دیکھ لیں گے سب تماشا گرد و شر, میں نے جب فرما دیا اقوام یورپ کا لہو, اور کب بڑھا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کو جگر یہ پریشان روزگار آشفتہ مغفا شفتہ ہو. اور آخر میں سے فکر کرتے ہیں اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرش. اس کی خوبصورت تشبیہات شاید ہی کوئی بندہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم رکوع, اور کہتے ہیں علاج کیا ہے اس کا اس امت کا, کہتے ہیں مست رکھو فکر و ذکر سنبگاہی میں سے, پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں سے. اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ زندگی کیا ہے, لڑنا کہاں ہے. اس کو یہ مت بتاؤ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اترے تھے, احد میں اترے تھے, خندق میں اترے تھے. مست رکھو فکر و ذکر سنبگاہی میں سے, پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں سے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیات. یہ ہم نے کیا, اور اسی لیے اقبال نے آخر وقت تک وہ جو گفتگو کی ہے اور اس نے جو علم اٹھایا ہے اس علم کا اپنے ایک حصہ بھی نہیں لیا. آخری تبرک کے طور پر ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اقبال کا جو عشق رسول ہے اس کے حوالے سے اس کی آخری جو رباعیاں ہیں جس کے اندر وہ مشہور رباعی اس نے تو غنی بنے پر لکھی ہے, وہ رباعیاں اس کی 120 رباعیاں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو ترجمہ اس کا ضرور پڑھ لیں, جیسے کہ اس نے فارسی میں لکھی. اقبال مدینہ نہیں جاتے تھے کیونکہ ایک دفعہ ان کو گزرے انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کا جہاز عدن کے پورٹ پہ رکا, تو وہاں سے خواجہ حسن نظامی کو خط لکھتے ہیں کہ میں اس سرزمین کو دور سے دیکھ رہا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں موت دے اس صحرا کے اندر, اور میرا وجود اس صحرا میں ریت سروں کی طرح بکھر جائے اور میں یہاں سے رکا ہوں پر جہاز ہوں. میری کوئی جرت نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکتی. بہن کی بہت عزت کرتے تھے, تو بہن نے کہا کہ میں نے تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کر لیا ہے,
اقبال اپنے حج پہ چلنا ہے. اقبال کی عمر 61 سال ہو گئی اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی تھی کہ میں چلا جاؤں. آخری دنوں میں لکھتے ہیں نیازی صاحب بھی اور صدیق صالح صاحب بھی کہ لوگ درخواست کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں.